پہلا سوال تو میرا یہ دنیا کب کسی نے کہا کہ یہ ریلیکس ہونے کی جگہ ان کا قاد ہونے لا ربی کا قدھن فو ملاقی، اللہ نے تو کہا یہ دنیا ہے ہی ایک دارالسزا ہے، یہ تو اس پر آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے؟ وہ تو سوتے بھی نبی تو سوتے بھی تھے تو ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی تھی، وہ ٹھا لگنے والی جو آپ ایگزامپل دیتے ہیں۔ تو لیڈر کا تو یہ حال تھا کہ جب فوراً آواز آئی مدینے کے اندر اور نیا ٹروپس ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، تو جیسے ٹھا کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے بھاگے کیونکہ گارڈ ڈاؤن نہیں تھا۔ جب گارڈ ڈاؤن نہیں تھا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس ایریا سے آ رہے ہیں، یہ ایک لیڈر کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اگر تو مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں اور عملی میدانوں کے اندر دوسرے ہر فیسٹ کے اندر اپنی سلطنت کلیم نہ کریں، پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ڈنکا منوانے کی بات نہ کریں اور ہر جگہ قرآن حدیث کی نصوص سے اپنا ایک بھرم اسٹیبلش نہ کروائیں، تو ٹھیک ہے پھر آپ کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں۔ جب آپ نے نکلنا ہے، آپ نے جب اتنی بڑی سلطنتیں کلیم کی ہیں، آپ نے فارس سے لے کے وہاں سے کانسٹینٹینوپل سے لے کے آپ نے اسپین سے لے کے پورچوگل سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے رشیا کے ایریا تک آپ گئے ہیں، تو آپ میں ولنریبلٹی کہاں ہوگی؟ گارڈ ڈاؤن آپ کا کب ہوگا؟ کیا اگر مسلمانوں کا گارڈ ڈاؤن ہوتا، ریلیکس لائف جینے والے ہوتے اور اس طرح کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون لینے والے ہوتے تو یہ پہنچتے یہاں تک؟ اگلے آپ ایک سیکنڈ میں ہسٹری پڑھا دیتے ہیں، اور ہم نے تو اسکولوں میں ایسی ہسٹری پڑھی، مسلمان نکلے حجاز سے پوری دنیا میں چھا گئے، مذاق تھا؟ مسلمانوں کو تو 23 سال صرف 2 شہر فتح کرنے کے اندر لگ گئے، کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو مکے کی پالیٹکس تھی یہ ہلکی پھلکی ایک پروفٹ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے جس کے کیریکٹر کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کو خود ہوتا ہے۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعوذ باللہ ایک داغ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر، پھر نہیں انہوں نے چھوڑا، کیسی انہوں نے جو نا وہاں پہ گارڈ کیسے ڈاؤن ہو سکتا؟ تو یہ تربیت ہی اپنی نسلوں کی کرنا، یہی تربیت کرنا کہ گارڈ ڈاؤن کر لو، تلوار نیچے کر دو، دونوں آنکھوں سے سونا شروع کر دو، ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ، سب کو دوست سمجھ لو، all the people sitting in the circle are the friends۔ یہ تو مسلمان کی کیسے روش ہو سکتی ہے؟ مسلمان کا طرز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ ڈاؤن کر لے؟ وہ تو اپنے آپ پر گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا کبھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ کہتا ہے ہم تحقیق بلا شبہ بغیر ہم تحقیقاً کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا نفس اسے وسوسے، اللہ تو کہتا ہے ان نفس اللہ ہمارا، تیرا نفس پہ بھروسہ نہ کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے امت کو، وَلَا تَكِلْنِي لِنَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حوالے نہ کریں۔ اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا، ابلیس کے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ من الجنتی والناس، جو جنات اور جو شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، جو کفر شرک کی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے، گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو جاتا ہے؟ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن پھر جب ہوگا نا تو پھر وہ کلی لحاظ سے گارڈ ڈاؤن ہوگا کہ نہ اس نے اس امت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے امت کی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے پاکستان کو کچھ دینا ہے، نہ اس نے خاندانوں کو کچھ دینا ہے۔ یہ انڈیویجولزم میں بھی اگر بیٹھا ہوگا تو دس از دا ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ مین، somebody is gonna come and take his bulldozer on you۔ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ ہسبینڈ کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ بچے کیسے کوئی گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ گارڈ ہمیشہ آن رکھنا پڑے گا۔ تو یہ غفلت میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا، پھر ان کے پیروں تلے جب زمین نکلے گی تو پھر کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ یہی بیٹھے ہوں گے چائے کے ڈھابے کے اوپر، پہلی بات۔ دوسری بات ہے مسلمان جیتا ہی اس پریشر کے اندر ہے، امید اور خوف۔ جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، امید ہے اور خوف ہے۔ جو آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر 1000 میں سے 999 تو شاید میں ہوں گا، حضرت عمر کہتے تھے، اور اگر 1000 میں سے 1000 نے بچنا ہے، میں سے 999 نے بچنا اور ایک نے جہنم، میرا ڈر ہو۔ زندگی میں مسلمان اس پریشر میں آخرت کو لے کے بھی چلتا ہے، دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے۔ مسلمان کبھی اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا، وہ ولنریبل نہیں ہوتا۔ وہ ولنریبلٹی بچپن میں تربیت سے کرا دی جاتی ہے۔ آج کل کتابوں کے رٹے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے، آج کل ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئی ہے، تربیت کہاں ہے؟ وہ کانکرنگ مائنڈ سیٹ کدھر ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ کدھر ہے کہ میں اپنی جسم، اپنی ذات سے نکلتی ہوئی کرنوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹیوٹ کراؤں گا جتنا میں کرا سکتا ہوں۔ فتح اللہ مستطاع۔ گارڈ ڈاؤن کا میننگ بتا دیں لوگ۔ گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں اپنی تیسری آنکھ کیوں بند کروں، میں اپنی آنکھیں کیوں بند کر لوں؟ گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں چیک اینڈ بیلنس والا، گارڈ کہتے ہیں یہ تحفظ کو،
شیلڈ جو ہے، میں اپنا بچاؤ میں کیسے ڈاؤن کر دوں، میں اپنی نظر کیسے، میں اپنی آنکھیں کیسے بند کر لوں، میں اپنے حواس خمسہ کیسے بند کر لوں، میں اپنی انسٹنکٹ کیسے بند کر لوں، میں اپنی اندر کا جو شعور ہے، میری جو عقل ہے، میرا جو جج کرنے کی پاور اللہ نے مجھے دی، اگر میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کو، میں اپنی میتھس کیسے بند کر دوں. میں اللہ کے موعظوں کا انتظار کرنے والا آدمی ضرور ہو سکتا ہوں، میں ایک شخص ہو سکتا ہوں ویسے، لیکن میں اپنی نظر کیسے ہلکی کر دوں، میں کیسے اس مسئلے کے اوپر وہ گارڈ ہمیشہ آن رہتا ہے مسلمان، جب بھی کہیں ملے گا پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، تعلقات بھی رکھے گا، گارڈ بھی آن رکھے گا. وہ گارڈ آہستہ 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 ڈاؤن کر، لیکن چیک پھر بھی چلتا رہتا، چیک ہمیشہ چلا ہے، اینڈ تک چلا ہے، اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہاں سٹینڈ لے لیا. یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو. تو یہ جو دو پر ہیں نا امت کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی، یہ دو پر، یہ چیک اینڈ بیلنس تھے امت کے اس ٹائم، کہ ان سے اب کمپیریزن کیا جائے گا کہ کس کس کی کیا پوزیشن. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کیوں بار بار پوچھتے تھے حضرت عمر آ کے کہ سارے منافقوں کا تمہیں علم دیا اللہ نے حذیفہ، جس کے جنازے میں وہ نہیں جایا کرتے تھے تو ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی کہ ایسی تو کہیں بات نہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھا تو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پر. کب گارڈ ڈاؤن تھا، کب ان کو یہ محسوس ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں پر، وہ کہتے تھے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے آخرت کی طرف، وہ دنیا میں رہے. کب ان کے گارڈ ڈاؤن، کب وہ انہوں نے ایک بندہ ہنس رہا تھا، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت مل گئی تمہیں، تو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے. ان کے گارڈ ڈاؤنز کب تھے، وہ کسی سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، دوستیاں بھی کی ہیں، ٹریٹیز بھی کی ہیں، معاہدے بھی کیے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کام چلایا مدینے کے اندر، خیبر فتح کیا ہے، بڑے بڑی سیاستیں کی ہیں مسلمانوں نے اس دور میں، ٹیبل شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن گارڈ ڈاؤن نہیں کیا کبھی. تو اگر مسلمانوں نے یہ ساری انفرادیت کا لب لباب ہے کہ میں چلیں اپنی چھوٹی سی لے کے بیٹھ، اس میں بھی اگر آپ نے امت سے کٹ کے، ملک سے کٹ کے، ساری کمیونٹی سے کٹ کے بھی زندگی گزارنی، تب بھی آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے. آپ اپنی علمی تحفظاتی شیلڈ جج کرنے کی، اپنے مشاہدے اور تجربے سے اس کو دیکھنے کی کیسے کر سکتے ہیں. ایک آدمی آپ سے بات جب کرتا ہے ہلکی سی مسکراہٹ لے آتا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا. میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، صحیح، آپ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ پھر وہ ایک مسکراہٹ نہیں ہوتی خاص قسم، وہ ہوتا تو تبسم کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ ہوتا کچھ اور ہے، آدھے منہ سے ہنسنا جو ہوتا ہے. میں آپ تنزیہ وہ اب تنزیہ یہ الفاظ آپ ڈال، میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کہ میں ہضم نہیں ہو رہی. میں آپ سے نارمل بات کر رہا ہوں، مسکرا رہا ہے بیٹھ کے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا آنسو بہا دیے، اگلے مت ہلے نہیں اگلا آگے سے، کیا مطلب ہے، ہم اس کو ہلکا لے لیں، ہم اس چیز کو. میں نے دل رکھا ہے آپ کے سامنے، میں نے کہا یار معاف کر دو، ہاں جی میں نے معاف کیا، میرے دل میں تو تھا ہی کچھ، تو اگلے دن آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے میرے ساتھ، آپ نے پھر رکھی ہوئی ہے. صحیح، اس کو ہم ایسے ہی جانے دیں. میں نے دل سے آ کے تمہیں کہا یار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو، انسان ہوں، میری بھی ماضی سے لے کے یہاں تک میرے بھی سارے پرزے ہل چکے ہوئے ہوں گے اندر کے، غلطی ہوگی مجھ سے، درگزر کر دو. اور نہیں یار انجلی کوئی گالی نہیں ہے، تو آپ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے آپ آگے سے.